السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ۔ توبہ کے معنی لوٹنے کے اور رجوع کرنے کے ہیں، یعنی جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں اور تم بھی توبہ کیا کرو۔ توبہ زبان سے تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد سچی توبہ کرنا ہے۔ سچی توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے اقرار کریں اور ارادہ کریں کہ ہم آئندہ ایسے گناہ نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اور جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی کسی امت میں سے ایک آدمی تھا جس نے اللہ کے 99 بندے کو قتل کیا تھا۔ پھر اس کے دل میں ندامت ہوئی اور اپنے انجام اور آخرت کی فکر ہوئی تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس علاقے میں سب سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو لوگوں نے اسے ایک بڑے عالم اور درویش بزرگ کا پتہ بتایا۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، ایسے آدمی کی توبہ بالکل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس شخص نے غصے میں آ کر اس بزرگ بندے کو بھی قتل کر دیا اور 100 کی گنتی پوری کر دی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں وہی خلش اور فکر پیدا ہوئی، اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی اور بڑے عالم کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اس کو ایک بزرگ عالم کا پتہ بتایا۔ وہ ان کے پاس بھی پہنچ گیا اور انہیں بتایا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا ایسا جرم کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول کرتا ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا، ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں، ایسے بندے کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اور کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے عبادت گزار کچھ بندے رہتے ہیں، تو بھی وہی چلا جا اور ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا۔ اس بستی پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور وہاں سے کبھی اپنی بستی میں واپس نہ آنا۔ چنانچہ وہ دوسری بستی کی طرف چل پڑا، جہاں تک کہ جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تو اچانک اس کی موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے صدقے دل سے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہو جائے گا اور رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں، اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا اور یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس کے لیے سخت عذاب کا انتظام ہے اور یہ سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اور اس وقت ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس کو حکم فیصلہ کرنے والا مان لیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلے میں پیمائش کر لی جائے، یعنی شر اور فساد والی بستی جہاں سے وہ چلا تھا اور اللہ کے عبادت گزاروں والی بستی جہاں وہ جا رہا تھا۔ پھر جس بستی سے وہ نسبتاً قریب ہو اسی کا مان لیا جائے گا۔ چنانچہ پیمائش کی گئی تو نسبتاً اس بستی سے قریب پایا گیا جس کے ارادے سے وہ چلا تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اپنے حساب میں لے لیا، یعنی کہ اس بندے کو معافی مل گئی کیونکہ اس کا راستہ نیکی کی طرف زیادہ طے ہو چکا تھا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بے شک جتنے بھی گناہ گار ہوں، ہمارے گناہ زمین آسمان پہاڑ سمندر جتنے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ ہمارے گناہ نہیں ہو سکتے۔ جب ہمارے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کے لیے سچی توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔
تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ہماری توبہ قبول فرمائے گا۔ اور آج کل تو ہے ہی رمضان کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت جوش مار رہی ہوتی ہے۔ جب ہم کے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائیں گے۔ خاص کر تہجد کے ٹائم پہ جب ہم سحری سے پہلے اٹھتے ہیں تو اس وقت 2 رکعت نفل تہجد، قضائے حاجت کے 2 نفل پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے تو اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ وہ ہمارے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ جو ہم مثال دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ گن کے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ 70 ماؤں کی ایک مثال دی گئی ہے، وہ ہمیں بے حساب پیار کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کا اتنا پیار ہے تو اس کے لیے اتنا یہ مثال دی گئی ہے کہ ایک ماں جب اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے تو ہمارا خدا تو ہمارے سے اس سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آج سے ہم ارادہ کریں کہ اپنے گناہوں کی سچی اور پکی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہماری معافی قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔